تفسیر ابن کثیر سورہ رعد آیت نمبر 34 and 35. دو آیت ہے. آیت نمبر 34. For them is a torment in the life of this world. یعنی ان کے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی ان کے لیے ہے عذاب. And certainly harder is the torment of the hereafter. اور یقیناً یعنی جس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی سخت اور بہت ہی مطلب زیادہ شدید وہ ہوگا عذاب آخرت کا. And they have no defender اور protector against اللہ. اللہ کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا, کوئی ان کو حفاظت کرنے والا بھی نہیں ہوگا. آیت نمبر 35. The description of the paradise which those who have taqwa have been promised. یعنی جنت کا اللہ نے جو بیان قرآن میں کیا ہے تو وہ جو یہاں پر بھی ابھی جنت کا جو بیان ہو رہا ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن میں تقوی تھا, ان کے لیے اس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے, جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. Underneath it rivers flow. اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. Its provision is eternal. اور اس کے اندر جو بھی اللہ نے رزق عطا کیا ہے, پھل میوے جو بھی اپنی مرضی کا جو بھی کھانا جو تم چاہو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے, کبھی نہیں ختم ہونے والا. Eternal. And so its shade. اور پھر اس کے اندر جو چھاؤں ہے, گھنی چھاؤں, تو وہ سایہ وہ چھاؤں وہ شیڈ جو ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے پرماننٹ ہے, ایٹرنل. دس از دا اینڈ یعنی کہ فائنل ڈیسٹینیشن آف دوز ہو ہیو تقوی. تو یہ جن کے اندر تقوی تھا ان کا آخری مقام جو ہے یعنی ان کا آخری انجام یہ ہے جنت جن میں تقوی ہے. اینڈ دا اینڈ یعنی فائنل ڈیسٹینیشن, آخری ان کا جو گھر مقام منزل وہ آف دا ڈس بلیورس کافروں کی از فائر, آگ. تو جو مطلب کافر ہے ان کا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے. اللہم اجرنا من النار, آمین. پنشمنٹ آف دا ڈس بلیورس اینڈ ریوارڈ آف دا پائس بلیورس. یہاں پر ہم نے ابھی جو پڑھا وہ پنشمنٹ یعنی کہ سزا اور عذاب ہے کافروں کے لیے, اور جو پائس بلیورز ہیں یعنی کہ بہت ہی نیک اور متقین ان کے لیے جو اللہ نے انعامات رکھے ہیں وہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. ہیئر اللہ مینشنز دا پنشمنٹ آف دا ڈس بلیورز اینڈ دا ریوارڈ آف دا رائچس بلیورز. اللہ یہاں جو ذکر کر رہا ہے وہ ہے سزا اور عذاب کافروں کی اور جو انعامات ہیں نیک مومنوں کی, متقین لوگوں کی. آفٹر ڈسکرائبنگ دا کفر اینڈ دا شرک دیٹ دا ڈس بلیورز انڈلج ان, یعنی کہ جو کافر لوگ ہیں جو کفر کر رہے ہیں ان کے کفر کا بیان اور ان کا شرک, اس کو مطلب یہاں پر بتایا گیا ہے جس میں یہ لوگ مطلب لگے ہوئے رہتے ہیں کفر اور شرک میں. لہم عذاب فی الحیات الدنیا, فار دیم از اے ٹورمنٹ ان دا لائف آف دس ورلڈ. اس دنیا کی زندگی کے اندر ان کے لیے عذاب ہے بائی دا ہینڈز آف دا بلیورز, مومنوں کے ہاتھ سے. کلنگ اینڈ کیپچرنگ دیم, یعنی ان کو یا تو وہ لوگ قتل کر دیں گے یا پھر ان کو مطلب کیپٹیوز بنا لیں گے یعنی قیدی. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ and certainly the torment of the hereafter, اور یقیناً آخرت کا عذاب جو ہے which will come after the suffer humiliation in this life, وہ آئے گا تب جب اس دنیا کی زندگی کے اندر ان کو بہت ساری بے عزتی کو سہنا پڑے گا, ذلت کو سہنا پڑے گا. اشقو, یہ ہے وہ ورڈ اشقو جو آخرت کے عذاب کے لیے آیا ہے. از ہارڈر,
many times harder. Not just harder but many times harder. یعنی بہت سخت عذاب ہوگا آخرت کا. The messenger of Allah said to those who agreed to ملاعنہ عربی ورڈ ہے, اور ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, surely the torment of this life is easier than the torment of the hereafter. یقیناً اس دنیا کے اندر جو بھی مطلب عذاب آئے تو وہ بہت ہی آسان اور ہلکا ہے آخرت کے عذاب کے سامنے. Indeed, and just as the messenger of Allah stated, the torment of this life ends, but the torment of the hereafter is everlasting in a fire that is 70 times hot than our fire, where there are chains whose thickness and hardness are unimaginable. استغفراللہ اعوذ باللہ. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کہا کہ جو عذاب یہ اس دنیا کی زندگی میں ہے وہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے, لیکن آخرت کا عذاب جو ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والا, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا آگ میں, وہ آگ جو 70 گنا دنیا کی آگ سے زیادہ اس کی مطلب اس کی جو تپش ہے وہ اس سے اتنی زیادہ, یعنی یہ دنیا کی آگ سے 70 ٹائمز ہاٹ. اور وہاں کی جو زنجیریں, چین جس میں باندھا جائے گا, اس کی موٹائی اور اس کا سخت ہونا ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے, کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ, and they have no defender or protector against Allah. اللہ کے مقابلے میں ان کو کون ہوگا جو بچائے گا یا ان کی حفاظت کر سکتا ہے کوئی؟ اللہ said in other آیت, پھر اللہ نے ایک اور آیت ہے سورہ نمبر 89 اور اس کی آیت ہے سورہ فجر ہے, یہ آیت نمبر 25-26. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُثِيقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. So on that day none will punish as he will punish. وہ دن, کیپٹل ڈی, یعنی وہ دن جو ہے وہ قیامت کا دن, کوئی بھی اس طرح سے سزا نہیں دے سکتا جیسا کہ وہ سزا دے گا, یعنی اللہ. And none will bind as he will bind. اور کوئی بھی زنجیروں میں اس طرح سے باندھے گا نہیں جیسا کہ اللہ باندھے گا. اور اب یہاں پر بہت ساری آیت ہے, سورہ نمبر 25 سورہ فرقان آیت نمبر 11 سے لے کے 15, 6 آیت. بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا واذا القوا منها مکانا ضيقا مقرنین دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. And for those who deny the hour, اور وہ لوگ جو قیامت کا جو وہ آور ہے, گھنٹہ, وہ ساعہ, اس کا انکار کرتے ہیں, یعنی مانتے نہیں ہے تو انکار ہی ہوا نا. وی ہیو پریپیئرڈ اے فلیمنگ فائر, یعنی کہ جو بلیزنگ فائر ہوتا ہے وہ ان کے لیے تیار کیا اللہ نے, سعیر. وین اٹ سیز دیم, یعنی کہ اٹ از ہیل, وین ہیل سیز دیم, تو جب جہنم ان کو دیکھے گی, جیسے کہ شکار کو دیکھتا ہے نا جیسے شیر, تو ویسے جہنم اپنے شکاروں کو جب دیکھے گی فرام اے فار پلیس, دور کی جگہ سے, they will hear its raging and its roaring, یعنی جو لوگ اس میں جانے والے ہیں, ربنا لا تجعلنا منہم آمین, ہم کو اللہ بچا اس سے, لیکن جو لوگ اس میں جانے والے ہیں وہ سنیں گے اس کی دہاڑنے کی آواز, جہنم کی, یعنی کہ ایک غصے کی اور ایک زور سے, جیسے شیر دہاڑتا ہے نا, تو سمجھو ایسی دہاڑنے کی آواز سنیں گے. And when they shall be thrown into
a narrow place thereof, اور اس کا جو نیرو پارٹ ہوگا اس میں بہت ساروں کو باندھ کے پھینکا جائے گا نا. تو جب بہت ساروں کو نیرو جگہ پہ پھینکتے ہیں تو وہ لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے, یعنی ایک دوسرے سے ان لوگ کرش ہوتے ہیں, اور پھر مطلب وہ کتنا مشکل وہ چیز ہے دنیا میں, جہاں پر کہیں پر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بہت ہی لوگ ہوتے ہیں اور بہت مطلب جمع ہوتے بہت سارے لوگ, اور وہاں جگہ نہیں ہوتی موو کرنے کی, تو کیسا ہوتا ہے وہ. تو یہ جہاں پر ان کو پھینکا جائے گا وہ نیرو پلیس ہوگی, یعنی کہ بہت ہی تنگ جگہ میں ان کو پھینکا جائے گا. چینڈ ٹوگیدر, اور سب کے سب جو ہے زنجیروں سے ایک ساتھ بندھے ہوئے. They will exclaim therein for destruction, وہاں وہ لوگ بہت پکار کے کہیں گے کہ ہم کو مطلب جلد سے جلد تباہ کر دو, ہلاک کر دو, برباد کر دو, لیکن ختم کر دو ہم کو. تو کہا جائے گا exclaim not today for one destruction, آج کیوں رو رہے ہو, چلا رہے ہو ایک تباہی کے لیے, ایک تباہی کے لیے مت چلاؤ, but exclaim for many destructions, یعنی بہت ساری تباہی کے لیے چلاؤ, کیونکہ وہ تو بار بار عمل تمہارے ساتھ ہوتا ہی رہے گا. اور کتنی بار تم چلا کے بولو گے کہ نہیں بس اب ختم کر دو, اب ہم کو ختم کر دو, تو وہ کہاں سے, وہ تو بار بار تمہارے ساتھ وہی عمل ہونے والا ہے نا, اور وہ ہوتا ہی رہے گا اور تم چیختے ہی رہو گے. اسی لیے کہا اللہ نے آیت میں کہ آج کے دن ایک تباہی کے لیے مت چلاؤ, بہت ساری تباہی کے لیے چلاؤ. پھر کہا سے کل کہو, از دیٹ ٹورمنٹ بیٹر, یعنی یہ عذاب جو ہے, اب یہ ہم کو تو اللہ قرآن میں ہی بتا رہا ہے نا, جیسے کہ مطلب ایک ایگزام کا جو پیپر آنے والا ہوتا ہے اس کو پہلے تم کو مل جائے کہ دیکھو یہ پیپر آنے والا ہے, یہ کوشچن آنے والے ہیں, تو پھر تم نہیں الرٹ ہو جاؤ گے اور تم نہیں بہترین کرنے کی کوشش کرو گے. تو ہم کو جب اللہ پاک یہاں پر بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ حشر ہوگا, اس میں جنت کا یہ ہے اور جو جہنم ہے اس کا یہ ہے, تو اس کے اندر یعنی ہم جو سمجھنے والے لوگ ہوں گے تو ہم سمجھ جائیں گے اور ہم اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو مطلب ویسا کریں گے جیسا اللہ چاہتا ہے. تو اب اللہ یہاں پر جب ہم کو بتا رہا ہے تو پھر ہم کو خود کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہو ان سے, از دیٹ ٹورمنٹ بیٹر, ایسا عذاب اچھا ہے کیا, اور دا پیراڈائز آف ایٹرنیٹی, یعنی وہ جنت جو ہمیشگی والی ہے, کبھی نہیں ختم ہوگی. پرومسڈ فار دوز ہو ہیو تقوی, ان کو وعدہ کیا گیا ہے جن میں تقوی ہے. اور تقوی کا مطلب یہ کہ اللہ سے ڈرنا. خالی بولنے سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا خوف ہے, اللہ کا خوف ہے. اصل میں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں, وہ اٹ ول بی دیئرز ایز اے ریوارڈ, ان کے لیے جنت ہوگی انعام کے طور پہ, ایز اے فائنل ڈیسٹینیشن, اور وہ ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا جو کہ جنت ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, آمین. سملرلی ہی سیڈ, اللہ نے اسی طرح سے کہا پھر جو ہم پڑھ رہے ہیں, مثل الجنت التی وعد المتقون, the description of the paradise which those who have taqwa have been promised, meaning its description and qualities. یعنی جو جنت کا اللہ نے بیان جو کیا ہے یہاں پر, جو اس کی مثالیں دی ہے اللہ نے, جو متقین لوگوں کے لیے وعدہ کیا گیا نا, تو اس کے اندر اور کیا کیا کوالٹیز کیا ہوگی جنت کی, اس کا ڈسکرپشن کیا ہے, اس کو کس طرح سے اللہ نے بیان کیا ہے. تجری من تحتها الانہار انڈرنیتھ اٹ ریورس فلو, اس کے دامن میں بہتی ہوں گی ندیاں, نہریں. دیز ریورس فلو, آج دنیا میں ہم کو پانی کی کتنی اہمیت ہے, جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں پر کیا حال ہوتا ہے لوگوں کا, اور پانی اگر ذرا بھی رک جائے تو ہم سب کا حال کیا ہوتا ہے بھائی. تو اسی لیے سوچ لو کہ پانی کی ویلیو جو دنیا میں بھی ہے نا, اور وہاں جنت میں اللہ نے کہا کہ تمہاری اپنی تمہاری ہوں گی نہریں اور ندیاں. دیز ریورس فلو ان دا ویریس پارٹس اینڈ گریڈز آف پیراڈائز, یعنی الگ الگ جو بھی جنت کے جو الگ الگ مطلب جو بھی درجے جس کے جیسے ہیں اس کے مطابق اور اس کے الگ الگ جگہوں پہ وہ بہتی ہوں گی. اینڈ ویئر ایور اٹس پیپل وش دے فلو, تو جب جو لوگ ہیں جنت کے جنتی وہ جب چاہیں گے کہ وہ جو ہے شہد کی جو ندی ہے وہ نہر یہاں سے بہے, ہمارے قریب سے بہے, تو وہ اپنے آپ راستہ بنا کے قریب سے جائے گی تاکہ تم یوں لے لو.
تو وہ انسان جو اندر ہے جنت کے اندر جو مطلب ہیں پیپل، ان کے مطابق یعنی جیسا وہ چاہیں گے وہ نہریں ایسی بہیں گی، اور گش فورتھ فار دیم، اور وہ بہ کے ایک دم جیسے نہیں تیزی سے بہتے ہوئے آتی ہے ایسے آئے گی. اللہ آلسو سیڈ، پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ قرآن میں کہا، دیکھو قرآن میں جگہ جگہ کتنی ساری ہے نا. سورہ نمبر 47 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 15، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعامہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ. The description of paradise which those who have taqwa have been promised. تو جو بیان یہاں پر کیا جا رہا ہے مثال اس جنت کی جن میں تقوی ہے ان کے لیے، جن کو وعدہ کیا گیا. In it are rivers of water, the taste and smell of which are not changed. اس کے اندر نہریں ہوں گی بہت ہی صاف و شفاف پانی کی، ٹیسٹی میٹھا، لیکن اس کا کبھی بھی اس میں نہ تو اس کا ٹیسٹ بدلے گا نہ اس کے اندر سے کوئی بدبو آئے گی، چینج نہیں ہوگا اس کا. وہ ریورس آف وائن ڈیلیشیس ٹو دوز ہو ڈرنک، اور جو وائن ہے یعنی کہ مطلب وہ شراب جو اس کی نہریں وہاں پر بہ رہی ہوں گی جو کہ بہت ہی ڈیلیشیس ہوگا، بہت ہی لذیذ ہوگا اس کے پینے والوں کے لیے، وہ نشے والا نہیں ہوگا. دا ریورس آف کلیریفائڈ ہنی، یعنی وہ صاف اور شفاف شہد جو ہوتا ہے اس کی نہریں بہتی ہوں گی وہاں. دیر ان فار دیم از ایوری کائنڈ آف فروٹ، اور ان کے لیے وہاں ہوگا ہر طرح کا میوہ، ہر طرح کے پھل، اینڈ سب سے فائنلی اینڈ فرگیونیس، مغفرت، وہ تو سب سے ضروری ہے، وہ بھی ہوگی. اللہ said next, اکولها دائم وذلها, its provision is eternal and so is its shade. اس کے اندر جو بھی اللہ نے دیا ہے رزق وہ ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں، نہ سیزن پہ کوئی پھل ختم ہوں گے وہ بھی نہیں، اور اس کا جو سایہ ہے جو شیڈ ہے وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا. For paradise has foods, fruits and drinks that never end or finish. جنت کے اندر جو کھانے ہیں، جو پھل ہیں، جو مشروبات ہیں وہ کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، کہ بندہ یہ نہیں سوچے کہ ختم ہو جائیں گے، ارے یہ تو ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. It is recorded in the two Sahihs، اور دونوں ہی صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما narrated in the hadith about the eclipse prayer. Eclipse جو ہے جو گرہن لگتا ہے نا، جو اس کو خسوف بھی کہتے ہیں، اور گرہن جو لگتا ہے چاند کا گرہن اور پھر اپنا سورج کا گرہن. تو ایکلپس پریئر دیٹ دا کمپینین سیڈ، کہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ گرہن لگا تھا اور اس میں جب نماز جو پڑھی گئی تھی تو او اللہ میسنجر، تو انہوں نے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، while you were standing in prayer we saw you reach for something with your hand and then you brought it back. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا جب نماز کے لیے آپ کھڑے تھے تو آپ جیسے کوئی چیز لینے کے لیے یوں ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو آپ نے ایسے ہاتھ بڑھایا اور پھر آپ نے ہاتھ کو پیچھے لے لیا. The messenger صلی اللہ علیہ وسلم said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انی رأیت الجنت او اریت الجنت فتناولت منها انقودا ولو اخذته لا اکلت منه ما بقیت الدنیا. انہوں نے جواب دیا، I saw paradise، میں نے جنت کو دیکھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور وہ شون پیراڈائز، یا پھر مجھے دکھائی گئی. رأیتو ایک جگہ، پھر اریتو کہ مجھے دکھائی گئی جنت. اینڈ ریچڈ فار اے کلسٹر آف گریپس اور ادر فروٹ، یعنی کوئی بھی فروٹ تھے جس کا گچھا بنچ تھا اور وہ اس کو لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے
اینڈ ہیڈ آئی کیپٹ اٹ، اور اگر میں نے وہ لے لیا ہوتا کہیں، یو وڈ ہیو ایٹن فرام اٹ ایز لانگ ایز دس لائف ریمینس، یعنی یہ دنیا کی جو زندگی تب تک تم کھاتے رہتے، اس میں سے ختم ہی نہیں ہوتا وہ، کیونکہ وہ جنت کا پھل تھا نا. Imam Muslim recorded that Jabir bin Abdullah radiallahu anhu said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَتَمَخَّتُونَ وَلَا يَتَغَوَّتُونَ وَلَا يَبُولُونَ طَعَامُهُمْ جُشَاءٌ كَرِيحِ الْمِسْكِ وَيُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّفْدِيسَ کما یلہمون النفس نفس. The people of paradise eat and drink. یعنی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے جو لوگ ہیں وہ کھائیں گے اور پیئیں گے. And they do not need to blow their noses. اور ان کو اپنی ناکوں کو مطلب بلو کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ناک صاف کرنی پڑ رہی ہے، بہہ رہی ہے ناک، اور آنسر دا کال آف نیچر، اور نہ ہی ان کو مطلب پائخانے کی یا مطلب پیشاب پائخانہ کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یورینیٹ، فار دے پاس دا فوڈ ایکسکریمنٹس ان بیلچز، کیونکہ ان جو بھی وہ کھائیں گے تو وہ ان کا پاخانہ بولو یا اسٹول بولو جو بھی، وہ نکل جائے گا ایسے جیسے کہ برپ ڈکار اس سے نکل جائے گا یا پسینے کے ذریعے، لیکن یعنی یہاں پر تو کہا گیا کہ مطلب اس سے نکل جائے گا جیسے کہ مطلب جو ایک برپ جو ڈکار ہوتی ہے اس کے، اور اس سے مطلب سوچو کہ وچ اسمیل لائک مسک، اور اس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی، یعنی کہ سانس جو ہے اس سے مشک کی خوشبو آئے گی. They will be inspired to praise and glorify Allah as spontaneously as they breathe. تو ان کی سانسیں جیسی چل رہی ہوگی نا، تو وہ سانسیں جیسی چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر سانس پہ اللہ کی حمد اور ثنا کریں گے، اللہ کی مطلب تعریف تسبیح کریں گے جنت کے لوگ. تو وہ بے تحاشا کرتے ہی جائیں گے، بے ساختہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایسا کرتے ہی جائیں گے، یعنی ہر سانس پہ کر رہے ہیں نا. امام احمد and An-Nasai recorded that Thumama bin Uqba said that he heard Zayd bin Akram say کہ انہوں نے زید بن اکرم نے کہا کہ a man from the people of the scriptures came and said to the prophet کہ ایک شخص آیا جو اہل کتاب میں سے تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا، وہ ابو القاسم، کیونکہ ان لوگ کبھی بھی نہیں بولتے تھے نا رسول اللہ نہیں بولتے تھے، یعنی ان لوگ ان کا جو کنیات ہے اس سے بلاتے تھے، وہ ابو القاسم یو کلیم دیٹ دا پیپل آف پیراڈائز ایٹ اینڈ ڈرنک، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ جنت کے جو لوگ ہیں وہ کھائیں گے بھی اور پیئیں گے بھی. دا پروفٹ سیڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم بالکل، والذی نفس محمد بیدیہ ان الرجل منہم لَيُعْتَى قُوَّةَ مِئَةِ رَجُلٍ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ بالکل، ہاں بالکل کھائیں گے پیئیں گے. تو پھر انہوں نے کہا بائی ہی ان ہوز ہینڈ از محمد's لائف، قسم اس ذات کی ہے کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جان ہے. A man among them will be given the strength of 100 men in eating, drinking, sexual intercourse and appetite. یعنی وہاں جو بھی شخص ہوں گے ان کو 100 آدمی کی جو طاقت ہوتی ہے وہ دی جائے گی، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، اور جو بھی جنسی خواہشات میں بھی، اور ان کی جو خوراک ہے اس میں بھی، ایپیٹائٹ. That man asked, he who eats and drinks needs to relieve the call of nature. یعنی اب وہ اہل کتاب والا بندہ جو ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ جو کھاتا پیتا ہے اس کو پھر مطلب کال آف نیچر جو ہے، یعنی کہ مطلب جو اس کو حاجت جو اپنی مطلب جو ہوتی ہے وہ بھی تو اس کو کرنی ہوتی ہے نا، یعنی کہ وہی ٹوائلٹ باتھ روم. بٹ پیراڈائز از پیور، کیونکہ پیراڈائز تو بہت پاک اور طاہر جگہ ہے ایک دم. تو وہاں پر کیسے یعنی فرام فیسز اینڈ مطلب وہ یورین وہ وہاں پر کیسے پائخانہ اور یعنی کہ پیشاب کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دا پروفٹ سیڈ
تکون حاجت احدہم رشحا یفیض من جلودہم کریح المسک ویدمر بطنہ. One of them, residents of paradise, relieves the call of nature through a sweat that emanates from the skin. یعنی کہ جنت کا جو بھی رہواسی ہوگے، جو بھی ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی اگر مطلب جیسے ایک ہے جس کو اگر کوئی حاجت ہوئی ہے، اگر اس کو اس سے ریلیو کرنا ہے اپنے آپ کو، تو پھر وہ اس کے پسینہ جو بدن سے چمڑی سے پھوٹ کے نکلے گا وہ ہے، اور ود دا سینٹ آف مسک، اور اس میں خوشبو ہوگی مشک کی. اینڈ دا اسٹمک بیکمز ایمٹی اگین، اور پھر وہ پیٹ جو ہے وہ خالی ہو جائے گا پھر سے. یعنی پسینے کے ذریعے سے سب ہو گیا ختم، یعنی اب تم کو نہ پیشاب نہ پخانے کی ضرورت ہے. امام احمد اینڈ نسائی کلیکٹڈ دس حدیث. اللہ said in another آیت، پھر اللہ نے ایک اور آیت میں یہ کہا، سورہ نمبر 56، سورہ واقعہ، سورہ واقعہ آیت نمبر 32-33. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ and fruit in plenty. اور وہاں پر پھل ہوں گے بہت سارے، whose supply is not cut off، یعنی اس فروٹ کی سپلائی کٹ آف نہیں ہوں گی، کیونکہ نہ تو وہاں پر سیزن کے حساب سے کٹ ہوگی نہ سپلائی کے. یعنی کہ جیسے بھی آیا نہیں ہے ابھی کہیں سے جو سپلائی ہونے والا تھا فروٹ وہ ہوا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا نا. نور آر دے آؤٹ آف ریچ، اور پھر تمہاری پہنچ سے بھی دور نہیں ہوں گے پھل. انسان کا وہاں پر جو دل چاہے گا پھل کھانے کو، وہ جھاڑ وہ ڈالی پوری اس پھلوں سے بھری ہوئی ایک دم قریب آ جائے گی. پھر آگے اللہ نے کہا سورہ نمبر 76، یعنی سورہ انسان بھی اور سورہ دہر بھی نام ہے اس کا، آیت نمبر 14، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا and the shade thereof is close upon them. سایہ ان کے اوپر بہت ہی گھنا ان کے اوپر ہوگا، and the bunches of fruit thereof will hang low within their reach. اور پھل جو ہے وہ گچھے کے گچھے ہوں گے، اور ڈالیاں بالکل جھکی ہوئی، جیسے کہ ڈالی خود قریب آتی ہے ایسے، اور بندہ جو ہے وہ اس کی ریچ میں ہے، یعنی آرام سے وہ لے سکے، یعنی تکلیف نہ ہو، لینے کے لیے بھی مشقت نہیں ہو. The shade of paradise is everlasting and never shrinks. اور جو جنت کے جو سائے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہ شرنک نہیں ہوتے، جیسے کہ دنیا کے اندر جو اپنی پرچھائی ہوتی ہے وہ کیسی شرنک ہو جاتی ہے نا. جسٹ ایز اللہ سیڈ، پھر اللہ نے جیسے کہا سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 57، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ذلا ذلیلا. But those who believe and do deeds of righteousness، وہ جو ایمان والے ہیں اور جو نیک اور مطلب عمل صالح کرتے ہیں، we shall admit them to gardens under which rivers flow، ہم ان کو داخل کریں گے ان باغات میں جس میں ندیاں بہتی ہوں گی، یعنی اس کے دامن میں. abiding therein forever، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیش. therein they shall have pure mates، ان کے لیے جو ان کی میٹس ہوں گے، ان کے جو ساتھی ہوں گے، وہ بہت ہی ازواج مطہرہ، یعنی ان کے ازواج ان کے جو ہے وہ بہت پاکیزہ ہوں گے، بہت پاکیزہ. and we shall admit them to shades wide and ever deepening، اور ہم ان کو داخل کریں گے ان سایوں میں گھنے جو بہت ہی گہرے ہوتے جائیں گے، گھنے ہوتے جائیں گے. یہ سورہ نساء کی آیت میں اللہ often mentions the description of paradise and the description of the fire together. ہمیشہ اللہ جو ہے جنت اور جہنم دونوں کے ذکر جو ہے وہ بالکل آگے پیچھے یا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ٹو میک پیراڈائز اپیلنگ، تاکہ جنت جو ہے اس کا بندے کے اندر شوق آئے، اس کو اپیل کرے. اینڈ وارن اگینسٹ دا فائر، اور آگ سے ان کو خبردار کیا جائے. This is why after Allah mentioned the description of paradise here,
تو جب اللہ نے یہاں جنت کا جو ذکر کیا ہی نیکسٹ سیڈ تلک عقبی الذین تقوا وعقبی الکافرین النار. دس از دا اینڈ یعنی کہ فائنل ڈیسٹینیشن آف دوز ہو ہیو تقوا. تو جن میں تقوی ہے ان کا آخری ٹھکانہ یہ ہے. اینڈ دا اینڈ فائنل ڈیسٹینیشن آف دا ڈس بلیورز از فائر. اور جو ڈس بلیورز ہے کافر ان کا ٹھکانہ آخری جو ہے وہ آگ ہے. اللہ سیڈ ان another آیا ایک اور آیت میں اللہ نے کہا سورہ نمبر 59 سورہ حشر آیت نمبر 20 لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت اصحاب الجنت هم الفائزون اللہم ربنا جلنا منہم آمین. Not equal are the dwellers of the fire and the dwellers of the paradise. برابر نہیں ہے آگ میں رہنے والے اور جنت میں رہنے والے. It is the dwellers of paradise that will be successful. اور جو جنت کے رہنے والے لوگ ہیں وہی ہے فائزون الفائزون سکسیسفل. اللہم ربنا جلنا منہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.